بسم الله الرحمن الرحيم. دومره په مشکله سره تاسو کې د ډېرو ماشومانو کلاسونه نو او تاسو چې کلاس نه بیا راتګ ډېر زیات ګران کاري ګوره یو خو سهار نه چا کلاس وي کلاس استیصال شي بیا له خبره ډېر ماشومان مو کتلی کور ته واپس روان بیا را واپس شو څوک همداسې خپل کارونه یې پرېښودل چې دومره زیات تاسو او یو امید سره راغلي بس یو ریکویسټ درته کوم خلک وایي ریکویسټ خو ډېر ورکوټی ور دی مینت کوم زارې کوم چې دا یو ګنټه چې کوم دی بس صرف توجه سره کېږي د دې دوران تاسو به نه خبر درم زما د مزاج نه زما مزاج داسې دی چې ماشوم لږ اخوا ګوري یا لږ دې خوا ګوري دې سره زما هغه ټول دننه مایند کې هر څه ختم وي کم امید سره او کم فایدې سره تاسو راغلي وئ نو هغه رنګې فایده به تاسو ته حاصله نه شي نو د دې د وجې لږ درخواست دی که نه چې دا یو ګنټه ټایم دی یا لږ 40-45 منټ دی قضیې بي ورته ورکړي کدي بیا دلته ماشومان نو دا درخواست دی چې د دې دوران به لږ خوځئ راخوځئ نه اخوا دې خوا مه ګورئ امید دی چې تاسو به ډېره فایده وشي بسم الله الرحمن الرحیم میں نے مرتبہ خواب دیکھا نا کہ میں فوت ہو چکا ہوں ہم چونکہ گاؤں کے علاقے میں رہتے ہیں تو مجھے وہ بچپن والی بات یاد آئی ہمارے گاؤں کے علاقے میں بجلی بہت کم ہوتی تھی تو رات کو ہم صحن میں سارے بستر بچھا دیتے تھے یعنی چارپائی وغیرہ کے اوپر اور پنکھے لگے ہوتے تھے تو وہی سین کچھ زمانے پہلے میں نے خواب دیکھا وہی سین کہ وہی بسترے لگے ہوئے ہیں اور بجلی نہیں ہے اور فین آف ہے اور اندھیرا ہے اور میں مر چکا ہوں اور میرے گھر کے لوگ میرے ارد گرد میرے چارپائی کے بھی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو مر چکا ہوں اور میرے گھر والے کہہ رہے کہ ہاں نا تم تو مر چکے ہو اور ابھی راتوں رات ہم نے تمہیں دفن کرنا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مر تو چکا ہوں میں ویسے بھی بس میری ریکویسٹ ہے مجھے ابھی دفن نہ کریں تھوڑا صبح تو ہونے دینا ابھی رات کو جب آپ لوگ مجھے دفن کریں گے تو بہت زیادہ مشکل ہوگا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں صبح تمہیں دفن کر لیں گے ابھی نہیں کرتے تو انہوں نے اجازت دی بھی لیکن انہوں نے جیسی اجازت دی اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ اے پاگل انسان تم تو لوگوں کو بتایا کرتے تھے لیکن تم تو خود اپنی زندگی کو بیٹھے اور تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھی تھی اپنی موت اور تم لوگ صرف مجھ سے سن رہے ہو تو کیا عجیب وہ منظر ہوتا ہے کیا درد ہو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ بیدار ہو بھی جائے لیکن آپ کو وہ درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے خدا کی قسم بیدار ہونے کے بعد بھی مجھے وہ درد محسوس ہو رہا تھا میرے ایک دوسرے دوست نے خواب دیکھا آپ جانتے بھی ہیں لیکن میں نام نہیں لیتا اس نے کہا میں نے دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور حشر کا میدان قائم ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے اور اس نے پھر مجھے کہا کہ پہلے مجھے بلایا گیا یعنی میرے دوست کو اور مجھ سے کہا کہ جاؤ کیا یاد رکھو گے تم 33 نمبر پہ پاس ہو چکے ہو یعنی صرف جہنم سے بچ گئے ہو صرف 33 نمبر پہ تم پاس تو پھر میرے دوست نے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں پوچھا وہ میرا بڑا قریب دوست ہے کہ اس کا تو سیم ٹو سیم اس کے ورڈز میں بتا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ تم سے 1-2 نمبر آگے چلا گیا ہے اس کی بات نہیں اس کے بعد جو بات بتا اسے سنے تو پھر میرے دوست نے کہا کہ میرے ایک بھائی ہے جو ہوائی زندگی گزار رہا ہے میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ اس کا مت پوچھو اس کے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے میرے آج کی جو موٹیویشن کلاس یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ نہیں یہ غلط بات ہے میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے اسے سمجھے کچھ زمانے پہلے ایک ڈاکٹر تھے آپ اس بات کو زیادہ صحیح طریقے سے اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایٹا کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں ڈکیٹ کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنا مشکل کام ہے تو 2-3 سال نہیں 14 ایئر کی تیاری کے بعد آپ کی پی سی کلیئر ہو جاتی 14 سال آج آپ 1 گھنٹے میں کہتے ہیں ہماری لائف چینج ہو جائے 1 گھنٹے موٹیویشن کلاس کے 14 سال کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں ڈکیٹ دینے کے لیے اس کے بعد آپ انڈیکیٹ دیتے ہیں اس کے بعد کتنی مشکل سے پاس نہیں ہوتے 1-2-3 سال بعد ریپیٹر پھر جا کر میڈیکل کالج میں
پھر میڈیکل کالج میں کتنی سخت زندگی ہوتی ہے، 5 سال کپتا ہے انسان، اس کے بعد جا کر ڈاکٹر بنتا ہے. اب ڈاکٹر بننے کے بعد پھر کتنی مشکل یہ جرنی ہے. تو ایک ڈاکٹر تھا جو ڈاکٹر بن چکا تھا، اس کے بعد FCBS کر رہا تھا. تو مجھے بتائے جو ڈاکٹر تو ویسے بھی اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، اتنی محنت کی ہوتی ہے. اور ویسے اب اتنے اچھے بچے تو نہیں ہے جو اتنی محنت کرتے ہیں ڈاکٹر کے لیے. کچھ ہے نا، آپ کو کچھ مل رہا ہے نا، کچھ فیمس فیم بھی ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو اس کی اس وجہ سے آپ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ڈاکٹر بن چکا تھا. یہ بالکل سچ ہوا کہ کچھ زمانے پہلے کی بات ہے، اور FCBS کر رہا تھا. اب بتائیے اس کے ذہن میں کیا خیالات نہیں تھے کہ میں کیسی زندگی گزاروں، اپنی چاہت سے رشتہ کروں گا، پھر اپنی چاہت سے اپنی شادی، اور پھر پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا، اپنی بیوی کو کہا ہنی مون پہ لے کے جاؤں گا، میرے بچے کس اسکول میں پڑھیں گے، کیسے ہوں گے، کیا کریں گے، یہ سب کچھ سجا کے رکھا تھا. اور اس کی شادی کی رات تھی اور وہ جا رہا تھا اپنے گھر اور ایکسیڈنٹ کر کے مر گیا. اور وہ پھول جو اس کے یعنی ڈولی پہ تھے وہ اس کے جنازے پہ تھے. تو زندگی ہر وقت کسی کو موقع نہیں دیتی. کچھ زمانے پہلے کی بات ہے، 2-3 مہینے پہلے، یہ رنگ روڈ جانتے ہیں نا، یہ قریب رنگ روڈ ہے. تو ہم گاڑی میں جا رہے تھے، ہم سے 10 منٹ پہلے وہاں پر بالکل رش ہو گیا. جب ہم نے معلومات کی تو کہا یار ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. کیسے؟ اس دوسرے روڈ پہ، درمیان میں بہت سے پودے وغیرہ، اس دوسرے روڈ پہ گاڑی جا رہی تھی اور ایک دم فری ہوئی اور اس سائڈ سے فٹ پاتھ پار کر کے اس سائڈ پہ پہنچ گئی اور اس سائڈ پہ موٹر سائیکل پہ جانے والے 5-6 لوگوں کو کراش کر دیا. ہم نے صرف خون دیکھا. یعنی 10 منٹ یا 5 منٹ پہلے ہم سے یہ، اگر ہم 5 منٹ لیٹ ہو جاتے تو ہم بھی اس میں آ جاتے. تو جیسے ہی ان لوگوں کو ہم نے کراس کیا، ہم نے لاشیں نہیں دیکھی، ہم نے کراس کیا، لیکن ہمیں پتا چلا کہ کچھ ہوا ہے. کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی سی بات انسان کے دل کو لگ جاتی ہے اور وہ اس کی زندگی میں تبدیل کر دیتی ہے. تمہیں جو آج میں نے تم لوگوں کو بلایا ہے، تمہارا وقت ہے، تمہارا قیمتی وقت ہے، صرف اس لیے کیا پتا تمہیں ایک بات تمہارے دل کو لگ جائے اور تم اپنی زندگی کو پہچان جاؤ. تو جیسے ہی ہم آگے گزرے تو ایک بات تمہارے دل کو لگ جائے اور تم اپنی زندگی کو پہچان جاؤ. تو جیسے ہی ہم آگے گزرے تو میرا دوست میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو اس نے ایک جملہ کہا، چیر کے رکھ دیا میرا دل اس جملے میں. اس نے کہا کہ یہ جو ابھی زخمی ہوئے اور کوئی مر جائیں گے اور کسی کے ہاتھ اور پیر، یہ آج گھر یہ کہہ کے آ چکے ہوں گے. ان کے بیٹوں، ان کے بچوں نے جب یہ گھر سے صبح نکل رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کہا تھا، بیٹی نے کہا تھا، ابو میرے لیے آئس کریم لے کے آ رہا ہے، ابو میرے لیے چپس لے کے آ رہا ہے، ابو میری تو کاپی ختم ہو چکی ہے، میں تو پینسل، ابو پینسل لے کے. بیوی نے کہا آج تھوڑی سی سبزی لاؤ، گھر میں ختم ہو چکی ہے. یہ صبح کو اس نیت سے نکلے تھے کہ گھر میں سبزی تو پینسل تو، انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ نہیں ان کے ٹکڑے گھر جائیں گے. کیا حالت ہوتی ہے جب انسان کے ٹکڑے گھر جاتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک بچہ تھا تو یہاں یہ سامنے PRT اس سے ٹکرا گیا تو اس کا سر ٹوٹ گیا تھا. تو بعد میں مجھے امی نے سنایا کہ میں جنازے کے لیے گئی تھی تو لوگوں نے سنایا کہ اس کا سر نہیں تھا، بس صرف اس کے ارد گرد پٹی تھی. مطلب اکثر یہ مطلب اس کا سر اڑ چکا تھا اور صرف پٹی تھی اس کو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم اور آپ اس خوش فہمی میں ہے کہ ابھی زندگی بہت لمبی ہے. اس واقعے کی دوسری بات آپ کو بتاؤں، کیا حال ہوگا جب آپ کے گھر میں آپ نہیں بلکہ آپ کے ٹکڑے آتے. تو پھر میرے ایک دوسرا دوست تھے تو ان 4-5 لوگ اس میں مر چکے تھے. اس میں ایک قاری صاحب بھی تھا، ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا. تو آپ کو پتا ہوگا قاری صاحب جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو وہ جمعے کی رات چھٹی کرتے ہیں، لیکن اس کی شادی کے 4-5 مہینے ہو چکے تھے یا 3-4 مہینے. تو 3-4 مہینے شادی کے، جب شادی کرنا کر لیتے تو پھر جلدی گھر جاتا ہے. تو ویسے تو وہ ایک ہفتہ بعد جانا تھا، جمعے کی رات جانا تھا، لیکن وہ ہفتے میں ایک مرتبہ دوبارہ درمیان میں جا رہا تھا. ابھی تازہ شادی ہوئی تھی، لوگ کو یاد آتے انسان ہے. تو وہ پیر کے دن یہ معاملہ ہوا، وہ پیر کے دن ویسے گھر جا رہا تھا کہ سرپرائز دے کے وہ بیچارہ بھی اس میں مر گیا. 4 مہینے اس کی شادی کی ہوئی تھی. تو میرے دوست نے کہا کہ میں اپنی وائف، وہ بھی مولانا صاحب ہے، میں اپنی وائف لے کر ان کے گھر گیا. تو میری وائف نے مجھے کہا کہ اس کی جو وائف تھی، اس کا رشتہ، وہ یوں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی زبان سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی. کیا گزرا ہو اس بیٹا. کہنے کا مطلب یہ ہے جب اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. پچھلے مہینے
ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ حفظ کرتا تھا، وہ بھی مر گیا. پھر میرے ایک استاد تھا، ابھی ہمیں پڑھا رہا تھا مدرسے میں، وہ بھی مر گیا. پھر یہاں پر ہمارا کولیگ کا میتھس کا ٹیچر تھا، وہ بھی مر گیا. تو میں صرف آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب میرا دوست مر رہا ہے، میرا استاد مجھے پڑھانے والا روزانہ میں 5 کتابیں پڑھاتا تھا، وہ مر رہا ہے، ہمارا کولیگ مر رہا ہے، تو میں کون ہوں؟ ہم نے بھی. کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور بہت قیمتی ہے. لیکن آپ کو بتاؤں، ہم نے اسے ضائع کر کے رکھا ہے. یہ جو آج تم لوگوں کو یہاں بلائے ہے، تو پہلی ایک بات غور سے سنیں، 1 گھنٹے میں کسی کی زندگی بدلنے والی نہیں ہے. اگر آپ اس امید سے آئے ہیں کہ 1 گھنٹے میں میری زندگی بدل جائے گی، تو یہ آپ کا غلط خیال ہے. ایک 360 دن میں تو تم صرف نرسری کلاس پاس کرتے ہو. نرسری کلاس پاس کرنے کے لیے تو تمہیں 360 دن روزانہ آنا پڑتا ہے، اور اس کو 5-6 گھنٹے ایک اسکول میں، اور یہاں 1 گھنٹے میں تمہاری زندگی بدل جائے. زندگی نہیں بدلے گی، لیکن کم از کم ترتیب کا پتہ چل جائے گا کہ زندگی کیسی سیکھی جاتی ہے اور کیسی زندگی گزاری جاتی ہے. کم از کم کل کو یہ نہیں کہو گے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں. پاگل اپنے آپ کو سمجھو، خدا کی قسم تو بہت قیمتی لوگ، لیکن آج تک کسی نے تمہیں سمجھایا نہیں ہے کہ زندگی کی ترتیب کیا ہے. تم ضائع ہو رہے ہو. آج جو میں تم لوگ کو یہاں بلایا ہے، صرف خدا جانتا ہے ایک مقصد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے تم پہ رحم نہیں آتا. تم لوگ تو ظالم ہو، مجھے تمہارے ماں باپ پہ رحم آتا ہے. تمہارے ماں باپ، تمہیں پتا نہیں ہے، مجھ سے پوچھو، مجھ سے. میں رات کو 10 بجے جب مدرسے سے واپس آتا ہوں، تو یہاں قریبی یہ سپین جماعت جانتے ہیں اپنا، وہاں سے میں ٹران لیتا ہوں، تو وہاں پر فٹ پاتھ ہے. تو وہاں پر یہ سارے مزدور، بستر نہیں ہوتا ان کے پاس، فلیکس ہوتا ہے، یا ویسے تکیا نیچے، یا ان کا شاپر ہوتے جس میں ان کے گندے کپڑے ہوتے، وہ نیچے رکھ کے سوتے ہیں. سارے وہ مزدور فٹ پاتھ پہ پڑے ہوتے. تو ذرا سوچے، رات کو جب بارش ہو جاتی ہے، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ تمہیں پتا نہیں، لیکن ایسے بھی بچے، ان کے بچے بھی یہاں پڑھنے آتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو یہ سوچے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے ماں باپ جو ہے نا، وہ چوکیدار ہیں. میرے پاس 1000 سنے سے آتے ہیں جن کے ماں باپ، مطلب باپ چوکیدار ہوتا ہے. تو یہ پتا نہیں، اور بوڑھا ہوتا ہے. میں نے دیکھے بوڑھے چوکیدار ہوتا، اور میں نے ان کو یہ بھی دیکھا ہے، میں نے چوکیداروں کو سنا ہے کہ جی ہمارے پاؤں ہمارا ساتھ نہیں دیتے، لیکن مجبور ہے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، اور کوئی راستہ ہی نہیں. تو تھوڑا سا سوچے، ہم میں سے ہر ایک کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن نوکریاں کر رہے ہیں. چوکیدار نہیں، کوئی بھی نوکری ہو، آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. تمہیں پتا نہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے خاص کر باپ، روزانہ آفس میں کتنے لوگوں کی اتنی باتیں سنتے ہیں، لیکن صرف تم لوگوں کی خاطر. اور اسے یہ پتا نہیں ہے کہ میرا بیٹا جا کر وہاں ہاسٹل میں ساری رات فیس بک کے سامنے گزارتا ہے، ساری رات موبائل، رات کو بیٹھ کر صبح کی اذان ہو جاتی ہے، اور جیسی صبح کی اذان ہو جاتی ہے یہ سو جاتا ہے. اور یہ میں نے دیکھا ہے، جو جتنے غریب بچے ہوتے اتنے زیادہ لوفر بن جاتے ہیں. میں نے نام کو سے دیکھا ہے. بیٹا درخواست یہ ہے، کم از کم اتنا ظلم تو نہ کر. کم از کم اپنے ماں باپ، اگر کرنا ہے اور کسی کے ساتھ الگ بات، اگر چاہ ظلم کسی کے ساتھ بے چین، لیکن کم از کم اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم تو نہ کر. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم ایسے فتنے فساد کے دور میں رہ رہے ہیں کہ ہر طرف سے ایسے فتنے اٹھے ہیں نا کہ میں تم لوگ کو بتا نہیں سکتا. اس ماحول میں تم لوگوں کو بتا ہے، ہمارا بچہ پڑھنے آتا ہے، قابل ترین حیاناک بچہ بچی میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں فیمیل دونوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں آ جاتے اس ماحول میں. شروعات میں جب آتے ہیں، جب میں ان کا تقویٰ، ان کی طہارت اور ان کی وہ جو ایبلٹی، پیکنگ پاور اور وہ سب کچھ، میں اتنا خوش ہوتا ہوں. یا اللہ، ایسے یونیک بچے. میری ایک عادت ہے، میں یونیک بچوں سے بہت امپریس ہوتا ہوں، بتایا نہیں کرتا سامنے، لیکن چپ چپ کے سے ان کو دیکھتا ہوں، کیا بچہ ہے. ابھی ریسنٹلی جو میرے اسٹوڈنٹ چل رہے ہیں، ان میں 2-3 بچوں کو میں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے. ایک کچھ 2-3 فیمیل، ایک 2-3 میل ہے، جن سے میں اتنا امپریس ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن میں نے ان کو بتایا نہیں، لیکن میں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. کیا 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 ایبلٹی ہے ان میں، اور کیا پیکنگ پاور، اور کیا ان میں کیا مزاج، کیا کردار ہے ان کا. تو میں یہ بھی یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تم یہ نہ دیکھو کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، کوئی تمہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا. تم ایک بات بھی نہ کہو، سمجھنے والے تمہیں پہچان جاتے ہیں جب تم یونیک ہوتے. تو بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہاں پر آ جاتے ہیں قیمتی بچے. تم لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا, تم جب یہاں پر آئے تو کیا خیالات تھے, لیکن وہی بچے جب 2 ہفتے بعد میں ان کے حالات دیکھتا ہوں اور میں ان کو جاتے ہوئے مختلف انداز سے دیکھتا ہوں تو میرا دل رونے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو. تو بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے, تم لوگوں کو میں نے یہاں پر اس لیے بلایا ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ان سارے فتنوں اور ان کے درمیان, ان سب حالات کے درمیان ہم نے زندگی کیسی گزارنی ہے. تو بیٹا ایک ہفتے میں تو, ایک گھنٹے میں تو انسان زندگی نہیں جی سکتا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا سا وقت اس کے لیے بھی دیں. اس آج کی کلاس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ بھی آ جائے, آپ 3 مہینے بایو کی کلاس لیتے ہیں, 4 مہینے کالج میں بھی لیتے ہیں, یہاں پر بھی لیتے ہیں, آپ کیمسٹری کی لیتے ہیں, فزکس کی لیتے ہیں, آپ اردو انگلش کی. لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ کوئی موٹیویشن کلاس ہو. حالانکہ میری ایک بات کو بہت غور سے سنی, بہت غور سے. آپ میں سے کون سا انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ یونیک انسان بنے, جھوٹ نہیں سچ بتائے, اور پوری دنیا دیکھ کر بے اختیار اسے سلوٹ کرے, اور پوری دنیا ان کے لیے کلیپنگ کرے بے اختیار, اور پوری دنیا کے ماں باپ اسے دیکھ کر جب دیکھے تو کہے کاش یہ ہمارا بیٹا ہو. تو آپ یہ چاہتے ہیں نا, تو اس کے لیے میں کوئی فارمولہ بتا رہا ہوں. یاد رکھیں, دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, اور کامیاب بھی اعلیٰ درجے کی. کیا؟ اعلیٰ درجے کی کامیابی. اعلیٰ درجے کیا؟ کہ آپ ہزاروں بکس کے رائٹر ہو, بکس آپ لکھیں, آپ کے لیکچرز ہو, اور آپ کے اسٹوڈنٹس ہو, ہزاروں اسٹوڈنٹس آپ کے ہو. آپ قبر میں پڑے ہوں گے, آپ کے ہزاروں بکس لوگ ریڈ کریں گے, آپ کے لیکچر لوگ سنیں گے, ان سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ کے اسٹوڈنٹ وہ ہزاروں, آپ نے ہزاروں اسٹوڈنٹ کی لائف چینج کی ہوگی. ایسے اسٹوڈنٹ جو اپنی زندگی برباد کر رہے تھے, اپنے ماں باپ کے جذبات کے اوپر چل رہے تھے, اور اپنے ماں باپ کو روزانہ زخمی کرتے تھے. لیکن آپ کی ایک بات سن کر ان کی زندگی بدل گئی, اور آپ نے ان کے ماں باپ آپ کو دعائیں دیتے ہیں. آپ نے ان کے بچے کو ایک پوڈری, یہ جو پوڈری آپ دیکھتے ہیں یہاں پر پاؤڈر پیے ہوئے ہے, وہ اس طرف جا رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس طرف نہیں جا رہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تم میں سے آدھے اسٹوڈنٹ پوڈری بننے جا رہے ہیں, لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے. اپوزن کیسے؟ مجھ سے پوچھے کیسے, میں پورا ایکسپلین کر دوں گا. یہ جو یہ موبائل تمہارے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے نا, جس سے کون سا ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو موبائل کو انلیگل یوز نہیں کرتا, مجھے بتائے. ہزاروں میں 2 اسٹوڈنٹ بھی پروف نہیں کر سکتے. اور اس پہ ریسرچ ہو چکا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ موبائل کا مس یوز کرتے ہیں, مس یوز یعنی انلیگل ویڈیوز دیکھتے ہیں, سرچ کرے گوگل پہ, سب سے زیادہ انلیگل ویڈیو دیکھنے والا ملک پاکستان ہے. آگے جملہ ہے وہ میں نہیں بتا سکتا, میری مجبوری. جو اسٹوڈنٹ انلیگل یوز آف موبائل کرتے ہیں, تم کیا ہو, تم کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ بڑے بڑے علماء نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو, جب فتنے میں تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں, ان کے پاس موبائل اور یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے, نیورولوجسٹ, سائیکالوجسٹ نے ریسرچ کیے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی شخص کسی انلیگل ویڈیو کو دیکھتا ہے, تو ایک عام لیکچر کو جب وہ سنتا ہے تو اس کی توجہ 20% 30% ہوتی ہے, سن کر بھول جاتا ہے. لیکن انلیگل ویڈیو جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی پوری باڈی کے کیمیکل سیکریشن ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کی توجہ 100% ہوتی ہے. جب وہ انلیگل دیکھ رہا ہوتے تو 100% اس کی توجہ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ اس کا برین ہے, اس کے برین پہ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے اس کے برین پہ ایسے لائنز بن رہے ہیں جیسے پتھر کے اوپر لائنز ہو. عام چیز جب آپ دیکھ رہے تھے لیکچر, تو وہ عام مارکر کے لائن ہوتے ہیں, وہ ہٹ جاتے ہیں. لیکن جب آپ انلیگل ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کے برین پہ لائنز بن جاتے ہیں, اور 1 دن 2 دن, اور یہ تو آپ کو پتا بھی ہے کہ پھر یہ ایڈکشن کیا ہے, ایڈکشن. میں نے 4-5 سائیکالوجسٹوں کو سنا, ان میں نے ایک سائیکالوجسٹ کو سنا, یہ باتیں کہنے کے لیے میں مجبور ہوں بیٹا, ہماری نسل اس میں ڈوب چکی ہے. میں نے ایک سائیکالوجسٹ کو سنا, اس نے کہا تم چھوٹے بچوں اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہو, تم اس کی بات کرتے ہو. میرے پاس ایک میچور شخص آیا, اور سائیکالوجسٹ نے کہا داڑھی والا, ٹوپی والا, میچور, باشرہ, اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ مجھے یہ بیماری ہے, میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں, سارا رات ساری دن موبائل دیکھتا ہوں. باقی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ الحمدللہ میری جاب ہے, میں ہزاروں لاکھوں روپے کما لیتا ہوں,
پہلے میں یہ پیسے اپنے بچوں کے اوپر لگاتا تھا، اب مجھے ایڈکشن ہو گئی ہے ویڈیوز دیکھنے کی اور موبائل کو فری یوز کرنے کی. پہلے تو میں نے فری جو ویڈیو تھے وہ سارے دیکھ لیے، پھر میری چاہت بڑھنے لگی کچھ اور قسم کی ویڈیوز. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فلاں لنک اور فلاں جگہ پر پیسے جمع کریں گے تب آپ کے لیے لنک کھولے گا. میں نے پیسے شروع کر دیے. اب وہ لاکھوں روپے جو میں بچوں پہ لگاتا تھا وہ میں گوگل کو دیتا ہوں اور میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے نوالا کھینچ کر. تو وہ سائیکالوجسٹ کہتا ہے میں ان کے یعنی اس نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بچوں پہ، اب میرے بچے ویسے ہیں اور میں ان کے منہ سے نوالے چین چین کا یعنی پیسے، ان کے پیسے میں ان چیزوں میں لگاتا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں. تو وہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ میں اسے دیکھ کے حیران ہوا کہ تو شیطان ہے یا تو انسان ہے کہ تو اپنے چھوٹے بچوں کے منہ سے نوالے چھین رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں کچھ کر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ انیشل میں مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے. تم بتاؤ یہاں پر کوئی ایسا ماحول ہے کہ کسی ٹیچر نے کوئی ایسا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، ہمارے ہاں ماحول ہی نہیں ہے کوئی ایسا ماحول. ہمارے ہاں کوئی بس صرف موبائل پہ دیکھ لے دو دن تو موبائل پہ کہاں وہ فائدہ ہوتا ہے. موبائل سے زندگی تو نہیں بدلتی. 5 منٹ آپ موٹیویشن سن لیتے ہیں اور 5 منٹ بعد پھر وہی غلطی کرتے ہیں. اگر موبائل سے زندگی بدلتی ہوتی تم یہاں پر آ کر ٹیچروں کو 12,000 روپے فیس کیوں دیتے؟ موبائل پہ ہم سے اچھے ٹیچر ملتے یا نہیں ملتے؟ ڈاکٹر نجیب ہم سے اچھا ٹیچر ہے اور بھی بہت سے بایولوجی کیمسٹری فزکس کے اچھے ہزاروں یوٹیوبر مل جائیں گے. تم یہاں کر فیس کیوں دیتے ہو؟ موبائل سے سیکھنا نہیں ہوتا. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں نہیں تمہارے ماں باپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تھوڑی موٹیویشن کی کی فکر کریں، ان کو سمجھانے کے لیے. ہم تو کہتے ہیں بس اکیڈمی جاؤ اور ہاں بیٹا نیک لوگوں کے ساتھ زیادہ مسجد نہ بیٹا کرو. یہ تمہیں مولوی بنا دیتے ہو. اے پاگل انسان، جو تیرے بچے کو انسان بنانا چاہتے ہیں اسے کیوں کہتے ہیں کے ساتھ نہ بیٹھو؟ تو پھر تمہارا یہی حشر ہونا چاہیے کہ تمہارا بیٹا سارا دن یوٹیوب کے سامنے بیٹھ کر وہ ایڈکٹ ہو جائے اور پھر نہ تمہارا رہے اور نہ اپنا رہے اور برباد ہو جائے. یہ جتنے بھی لوگ خودکشی کرتے تم کیا سمجھتے ہیں؟ خودکشی صرف باہر لوگ کرتے ہیں، پاکستان میں نہیں کرتے. تمہیں پتہ نہیں ہوتا. لوگ بتاتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں اس نے خودکشی کی ہے. لوگ کہتے ہیں بیمار تھا مر گیا، خودکشی کی ہوئی ہو. کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جب یہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے میں نے ایک سائیکالوجسٹ کو سنا، اس نے کہا میرے پاس ایک میچور شخص آیا، اس نے کہا مجھے 18 سال ہوئی ایڈکشن ہو چکی ہے ویڈیوز دیکھنے کی، موبائل یوز کی. اس نے کہا میری باڈی برباد ہو چکی ہے. آسان اس کو نہیں پتا چلتا. تو بیٹا کہنے کا مطلب یہ تمہارا وقت ہے. اگر کسی نے تمہیں سمجھایا تو اس موبائل کے فتنے سے تم بچ جاؤ گے. اور میں تو ماں باپ سے کہتا ہوں کہ پاگلو اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دو، اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں. کیونکہ بہت ریسرچ کرنے کے بعد میں اس بات تک پہنچ چکا ہوں کہ اگر اپنی اولاد کو بچانا ہے، بیٹا میری بات سنو، کل کو تم ماں باپ بنو گے، تمہارے بچے ہوں گے. اگر آج تم میری بات نہیں مانتے نو پرابلم، لیکن کل کو اگر تم نے اپنے اولاد کو بچانا ہے انہیں اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں دے. جب اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، میں دنیا کا بھی فائدہ بتا رہا ہوں. اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں، اور ایگزامپل بھی دوں گا، اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کو دو گے، اپنے بہن بھائیوں چھوٹوں کو دے گا نا، یہ فیس بک یہ یوٹیوب فضول چیزوں سے بچ جائیں گے، ان کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا. یہ اپنی پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے، اپنے بڑوں کی خوشی کے لیے اور اپنے کیریئر کے لیے لگائیں گے. لیکن جو بچے اس موبائل کے عادی ہو جاتے ہیں، میں سمپٹم بتا رہا ہوں ایڈکشن کے، وہ تنہائی پسند ہوتا ہے. ہم میں سے اکثر ہو چکے ہیں، یعنی یہاں بس ماں سے مرا سا میرے پیچھے نہ مجھے تھوڑا اکیلے چھوڑ دو. تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کسی سے باتیں نہیں کرتا، کتاب کا تو جی نہیں چاہتا، بالکل کتاب کا دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. تنہائی پسند، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتا ہے باہر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور آخر میں جب فل ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. تو میں تو ان ماں باپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را 10 سال بعد وہ برے حالات ہوں گے نا، یہ جو چل رہے نا، 10 سال بعد، 10 سال میری بات یاد رکھنا، یہ ریکارڈ پہ رہے گی تمہارے ساتھ. 10 سال بعد اگر ہم نے اس چیز کی فکر نہیں کی تو 10 سال بعد اتنے برے حالات ہوں گے کہ آدھے اسٹوڈنٹ، ابھی آپ دیکھ رہے آدھے اسٹوڈنٹ نشے کے عادی ہو چکے ہیں نا، پتہ نہیں ہوتا. اور کیا فیمیل نشہ کرتے ہو تو چھوڑ دے، تمہیں پتہ نہیں ہے
جا کر پوچھے لوگوں سے, میں نام نہیں لیتا, آپ لوگوں کو پتا ہے. تو بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک عجیب جملہ اپنے دل پہ لکھیں. اب آپ مجھ سے ایک سوال پوچھیں گے کہ صاحب ہم کریں کیا؟ سر ٹھیک ہے, بس ہم سمجھ چکے ہیں, امید ہے آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے, بربادی کی طرف جا رہے ہیں. سر ٹھیک ہے, بس سر ٹھیک ہے سر, ہم بڑے لوفر تھے, لیکن ہمیں اتنی بات تو سمجھ آئے گی کہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا. ہاں سر اب ہم کریں کیا؟ بس ایک جملہ اپنے دل پہ رکھیں, وی زمانے پہ ایک احسان کر دو, بس صرف تم بچ جاؤ. کیا؟ صرف تم بچ جاؤ. بس میری ریکویسٹ یہ ہے, یہ جو آج جتنے اب تم آئے ہو نا, چھوڑ دو پوری دنیا کو, بس تم میرے ساتھ نیت کرو کہ سر ہم بننے کے لیے تیار, باقی میں تمہیں چلاؤں گا. خدا کی قسم تم ٹاپر بنو گے, راستہ میں دکھاؤں گا, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ٹاپر بننے سے نہیں ہو سکتے. بس تم نیت کرو کہ یہ سر ہم بننے کے لیے تیار ہیں. تو کیا آپ تیار ہو؟ دل سے تیار ہو؟ سچ. تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک فارمولا میں نے بتایا, دنیا کی اعلیٰ درجے کی کامیابی لوگ دیکھ کے تم پہ رش کریں گے, کیا انسان ہے, انسان نہیں فرشتہ ہے. تمہاری ایک ایک بول سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلے گی. کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ خدا کی قسم. یہ چھوڑ کر کے ابھی میں تمہیں موٹیویشن لیکچر دے رہا ہوں, جنرل ایک دوست کی طرح میں تمہیں بتاؤں. تم نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا, کبھی تم کسی غمزدہ انسان کی درد کو سن کے دیکھو نا. آج تو خیر ایک مسئلہ ہے, ہر انسان کے دل میں ایک درد چھپا ہوا ہے, کوئی سننے والا نہیں. تم کسی غمزدہ انسان دوست کے ساتھ بیٹھ جاؤ نا, کسی کے پاس بھی تم جاؤ گے نا, اور اگر کسی کو ہم سنو گے وہ کہتے ہیں بس اللہ خیر کرے, چلا جاتا ہے. آپ کا غم آپ کے سینے میں رہ جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ, وہ اپنا غم شیئر کرے, اور آپ اسے غور سے سنو, اسے تسلی اور وہ دے دو, 5 منٹ کے بعد اس کا سارا غم دور ہو جاتا ہے. لیکن دنیا میں ایسے لوگ لاکھوں میں ایک ملتے ہیں. اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں, دنیا میں یونیک انسان وہ لاکھوں میں ہزاروں میں 2-3 ملتے ہیں. ان کی کچھ صفات ہوتی ہے. ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے, اگر تم یونیک بننا چاہتے ہو نا, لاسٹ میں اس کلاس کے لاسٹ میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو تمہیں آئیڈیل بنائیں گے. ہر شخص تمہیں چاہے گا, تمہارے ساتھ بیٹھنے کو دل کرے گا, تم سے اٹھنے کو جی نہیں چاہے گا, تم پہ جان فدا کرنے کے لیے. اس کے لیے کچھ صفات ہے, تم کر سکتے ہو. تمہارا بھی زمانہ ہے, تم سے بہت سے بچے کر سکتے ہو, وہ کر بھی رہے ہیں. تو بیٹا آج تو کوئی کسی کا غم سننے والا نہیں. تم کسی کا غم سن کے دیکھو, اور رات کو اگر سو جائے تمہارے دل کو ایک عجیب سی تسلی ہوگی. کوئی غلط جا رہا تھا, تمہیں پتہ ہے آج کل لوگ کیا کیا غلط جا رہے ہیں. آپ کے دوست, آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کے رومیٹس کتنے غلط جا رہے ہیں, جو بھی آپ کے ساتھ موجود نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ انہیں روک نہیں رہے. اور کبھی پیار محبت سے اسے سمجھائیں, سختی سے نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیں, سختی سے نہیں, پیار محبت سے منت کر کے. کبھی ایک دوست کو غلطی سے روکیں, ان کی زندگی برباد ہو رہی, اس دن جب آپ سوئیں گے تو کیا مزہ آئے گا وہ اپنی سے. ایک مرتبہ ٹرائی کر کے تو دیکھیں. روزانہ آپ آج سے اپنے ساتھ ایکٹیویٹی لکھ لیں کہ ہم یہ کچھ کام کریں گے. روزانہ کسی نہ کسی کی مدد کریں گے نا, کسی درجے, چاہے کسی درجے میں, کہ مدد کے ہزاروں درجے ہیں. کسی کو تسلی, کسی کو ویری گڈ, ایک تو یہ ورڈ سیکھے. جو انسان جو کچھ کرے اس کی تعریف کیا کرے. آج کوئی نہیں کرتا, بڑے سے بڑا کارنامہ کوئی کر دیتے, کوئی تعریف نہیں کرتا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, زبردست, اسے مل جاتی ہے زبردست. کلیپنگ کرے اس کے لیے, اسے توجہ, آپ کر سکتے ہیں. واو, مجھے تو آپ سے امید ہی نہیں تھی, یہ کہ چھوٹے بہن بھائی اس طرح آپ کر سکتے ہیں. کوئی غم ہے, اسے جا کر کہیں, اسے کوئی وظیفہ بتائے, اسے کوئی نفل کا بتائے, اور جا کر 2 رکعت نفل کا اس کے پاس آ کر کہے آپ کا مسئلہ تھا, میں نے آپ کے لیے 2 رکعت نفل کی. وہ اتنا آپ سے خوش ہو جائے گا کہ آپ نے اس کا دل جیت لیا. اس کے بعد آپ جو بھی بات کہیں گے وہ آپ کی بات مانے گا. پہلے دل لو پھر دن لو. کیا؟ پہلے دل لو پھر دن لو. پہلے لوگوں کے دلوں کو جیتو, اس کے بعد تم جو کہو گے وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا. اور ہم کیا کرتے ہیں, تو بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک انسان کی بھی زندگی, اس کی تکلیف ختم ہوئی. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات. کیا پتا تمہاری وجہ سے ایک انسان کا دکھ درد کم ہوا, اللہ پاک کو وہ پسند آ گیا, تمہارا بیڑا پار کر دیا. تو بیٹا یہ فارمولا بہت ضروری ہے. آپ میں سے کون, مجھے گرا ہے تم لوگوں سے, تم کامیاب ہونا چاہتے ہو لیکن بس کامیابی صرف اتنا کہ ڈاکٹر بن جاؤ, تو یہاں پر پڑا ہوا ہے. یہ بھی کوئی کامیابی ہے. کامیابی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کیا بات ہوئی. ایک عام زندگی تو پوری دنیا گزار رہی, کوئی ڈاکٹر تو انجینئر. ایسی زندگی گزارو کہ تمہارے مرنے کے بعد لاکھوں لوگ تم پہ روئے, یہ زمین اور آسمان تم پہ روئے. تمہیں پتہ ہے جب ایک انسان مرتے ہیں تو زمین آسمان اس پہ روتے ہیں.
ایسے کہ لوگ تڑپے ہزاروں سال بعد بھی تمہیں یاد رکھے. مولانا روم جانتے ہو اسے, علامہ اقبال سے 800 سال پہلے گزرا ہے. علامہ اقبال اسے اپنا استاد سمجھتا ہے. کچھ لکھا ہے نا, ہاں کچھ لکھا ہے. کیا عجیب انسان تھے جو اپنی زندگی چینج کرنا چاہتے تو 2-3 واقعات بھی کافی ہے. میں ان کا صرف ایک قصہ کو سناتا ہوں. کیا عجیب انسان تم بھی بن سکتے ہو. مولانا روم یوں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہر انسان کی زندگی کسی کی وجہ سے چینج ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھیے. میری ریکویسٹ ہے, میرا احسان سمجھے, یہ بات میں تمہیں سمجھانے جا رہا ہوں. اپنی زندگی میں آپ میں سے ہر کوئی مولانا روم ڈھونڈے. بس کیا سمجھے, اپنے لیے کوئی مولانا روم ڈھونڈے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, جہاں ڈھونڈے لیکن ڈھونڈے ضرور. ہاں, مولانا روم کی بھی زندگی کسی نے تبدیل کی تھی. ایک انسان ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو لے جاتا ہے. ایک طرف آپ آگے پوڈری بننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور وہ آپ کو آ کر, آپ کی مثال ہیرے جیسی ہے جو ایک گندے نالے میں پڑی ہے, اور وہ تھوڑی سی تکلیف کر کے اٹھا کر آپ کے اوپر پانی ڈال دیتا ہے اور آپ ایک یونیک انسان بن جاتے ہیں. خدا کی قسم تم سب ہیرے ہو, اور یہ کلاس جو میں نے رکھی ہے, اللہ کی قسم میں تم لوگوں سے اور کوئی مطلب نہیں. میں قسم کھا کے قیامت کے اللہ تم سے پوچھے گا صرف یہ مطلب کہ تم ہیرے ہو. تو اپنے آپ کو سمجھ, میں تمہارے اوپر پانی ڈالنا چاہتا ہوں کہ تم ہیرے ہو. تو مولانا روم کی بھی زندگی کسی نے بدلی تھی. کیسے؟ مولانا روم بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت تو قلموں سے کتابیں لکھی جاتی تھی. کتنی مشکل سے, قلم یوں بگوس قلم, بہت مشکل سے, اتنی کتابیں ڈھیر. حوض کے کنارے, اپنے واقعہ سنا ہے, سنیں, حوض کے کنارے, پانی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور اتنی کتابیں جمع کتابیں لکھ رہا ہے. ایک فقیر آیا, کسی کو بھی عام انسان میں سکتا, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک فقیر آیا, شمس تبریز. اس نے پوچھا مولانا روم سے, یہ چیز یہ کیا ہے کتابیں؟ تو مولانا روم نے دیکھا یہ کیا جاہل پاگل ہے. ہم بھی تھوڑا سا علم حاصل کر کے لوگوں کو جاہل کہتے ہیں, ماں باپ کو بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں. جو اپنے ماں باپ کو جاہل کہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. بتائے, جو اپنے ماں باپ کو تڑپائے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دے, جو اپنے ماں باپ سے کہے بکواس نہ کرو, جو اپنے ماں باپ کے پیسوں کو اڑائے, جو اپنی ماں باپ کو دھوکہ دے, ماں باپ ان پہ ٹرسٹ کر کے یہاں بھیجے, وہ ادھر ادھر چلے جائے. اب میری بات سمجھ آ چکی ہے. ماں باپ, ہمارے پٹھان اپنی لڑکیوں کو باہر بھیجتے ہیں, نہیں بھیجتے, لیکن پھر تم لوگوں کے اوپر ماں باپ نے ٹرسٹ کیا ہے, اور یہاں کیا کر اگر ادھر ادھر ہم چلے جائیں تو ماں باپ کا ٹرسٹ توڑ کر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے. پھر ہمارے بچے کام سے کرے, ہم ناکام ہو گئے, سر ہماری ایکسپیکٹیشن تھے, کم مارکس آ گئی, تو میں بھی بتا دیں, لیکن میں سے کہتا ہوں کہ بیٹا تمہیں تو ڈوب مرنا, تمہیں تو زمین کے نیچے زندہ گاڑ لینا چاہیے تھا. تم تو اس دنیا پہ رہنے کے قابل نہیں. تم کیا کر رہے؟ تمہارے ماں باپ نے تمہارے پر کتنا ٹرسٹ کیا تھا. ماں باپ کے ٹرسٹ کو توڑ کر تم کامیاب بننا چاہتے ہو, تو ہو ہی نہیں سکتا. تو مولانا روم جب آیا نا, تو مولانا روم بیٹھا ہوا ہے, اس نے جب فقیر کو دیکھا شمس تبریز, تو شمس تبریز کا یہ چیز, یہ کتابیں کیا؟ اس نے کہا یہ کیا پاگل انسان ہے. اس نے کہا ای آ است کے تو نمی دانی, یہ وہ ہے جو فقیر جسے تم نہیں جانتے, یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے, تم کیا جاہل ہو. وہ شمس تبریز فقیر ہے, اس نے ساری کتابیں پانی میں پھینک دی, ساری کتابیں پانی میں پھینک دی. اوف, میں بکس لکھ چکا ہوں 2-3, تو مجھے پتا ہے بک لکھنا کتنا, ایک پیج لکھنا کتنا مشکل ہے. تم تصور بھی, کبھی کبھی ایک جملے کو صحیح کرنے کے لیے گھنٹوں ہم بیٹھے ہوتے ہیں. بک لکھنا کیا مشکل کام ہے اس زمانے میں. اس کی ساری بکس پانی میں گر گئے. شمس تبریز نے کہا اوہ تم نے کیا کر دیا, میری پوری عمر کی جو محنت تم نے ضائع کر دی. شمس تبریز اس حوض کے اندر کود پڑا اور ساری کتابیں اٹھا کر واپس رکھ دی, اور خشک ایک لفظ بھی نہیں ملا تھا. جب مولانا روم نے دیکھا تو مولانا روم نے کہا یہ چیز, تو پھر شمس تبریز نے جواب دیا کہ ای آ است کے تو نمی دانی, یہ وہ ہے جسے اب تم نہیں جانتے. تو بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولانا روم کب گزرا ہے؟ 800 سال پہلے, اور اقبال ابھی, اور اقبال اسے اپنا استاد سمجھتا تھا. تو جب آپ کچھ بنیں گے نا, آج کے لاکھوں سال بعد ہو سکتا ہے کون کہے کہ سر یاسر میرا استاد تھا, اگر میں نے صحیح زندگی گزاری. تو بیٹا بات کی طرف آتا ہوں کہ اگر یہ فارمولہ بس زندگی میں اپلائی, بس آپ کی زندگی بن گئی. کامیابی کے لیے محنت شرط ہے,
کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان مجھے بتا سکتا ہے کہ وہ کہ بغیر محنت کے کامیابی مل سکتی ہے؟ چلے بتائے گا دنیا کا کوئی انسان کو بتا سکتا ہے؟ جتنی زیادہ محنت ہوگی اتنی زیادہ کامیابی ہے، مانتے یعنی سمپل سی بات. اللہ پاک محنت کافر کی بھی ضائع نہیں کرتے. کیا کافر کی بھی ضائع نہیں کرتے؟ تو مسلمان کی ضائع کریں گے؟ جواب دے دیں. مجھے اسٹوڈنٹ کبھی کبھی میسج کر دیتے ہیں نا، یہ بات بھی درمیان میں بتانا ضروری ہے. مجھے اسٹوڈنٹ کیا کر دیتے ہیں؟ میسج کر دیتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹ کہ ہم کو خود ہم سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں، اور میری سسٹر نے میری وہ نے میرے رشتہ دار نے سوسائڈ کی، اس لیے کہ وہ کہتے میرے ایکسپیکٹیشن سے کم ہے. اللہ پاک نے میں نے خود سنے ہیں. معافی چاہتا ہوں سب فیمیل اسٹوڈنٹس میں ان سے ناشکری کے الفاظ زیادہ نہیں، سب سے نہیں کرتے، لیکن فیمیل کمزور ہوتی ہے. تو کہتے سر میں نے محنت کی تھی لیکن مجھے صلہ نہیں ملا، اور میں لوگ کہتے تھے کہ محنت کا صلہ ملتا لیکن سر میں نے دیکھا نہیں ملا صلہ. تو میں سے کہتا بیٹا اللہ پاک محنت کافر کی ضائع نہیں کرتے، مسلمان کو دور کی بات ہے. تو ہمارے یہاں پہ بچے کیا کرتے تھے؟ کوئی سوسائڈ کا سوچتے بول کر، یہ بھی کوئی بات ہے سوسائڈ کا سوچنا. ایک بات غور سے سنیں، زندگی میں جتنے بھی ناکام ہو جائے لیکن یہ بھی کوئی بات ہے. مسلمان کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں خود کو قتل کروں گا، اور تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی مذاق ہے کہ تم جو زہر کی گولیاں کھا کر زندگی ختم ہو اور بس بات ختم ہو گئی؟ مشکات شریف میں اس پہ حدیث ہے کہ جو خودکشی کرے گا تو قیامت تک اسی طرح خودکشی کرتا رہے. ایک مرتبہ خودکشی کی کتنی تکلیف ہو تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم کیا سمجھتے ہو خودکشی کر کے تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی؟ تم نے برباد کر دی اپنے آپ کو. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم خودکشی کر کے تو لوگ 15,000 سال تمہارے پیچھے رہیں گے کہ شمبو خان نے خودکشی کی ہے؟ شکل کو دیکھو اپنی ماں. 4 سال بعد تمہارے 4 دن بعد تمہارے ماں باپ بھی تمہیں بھول جائیں گے. پاگل ہو جو خود کو برباد کر رہے. میں نے تم لوگوں سے پہلے کلاس میں ایک شخص کا واقعہ سنے، بتا نہیں سکتا، بس ہمارے ایک دوست تھے، انہیں خود ہمیں سنایا. میری طرح ایک بایولوجی کا ٹیچر بھی ہے، اس طرح کچھ فائدہ بھی لوگوں کو پہنچ رہا ہے. اس نے خود سنایا کہ میں نے بھی اپنے گلے میں پھانسی ڈالی تھی لیکن بس اللہ پاک نے بچا لیا. تو آج اس سے اللہ پاک کتنا کام لے رہے ہیں، ہزاروں لوگ کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو اگر وہ خودکشی کرے تو یہ فائدہ ہوتا؟ پاگلو یہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مسلمان کبھی یہ باتیں سوچ سکتا ہے؟ اور خودکشی والا کبھی وہ تو اسے جہنم میں جائے گا. یہ کیا بچوں والی باتیں کرو، یہ باتیں چھوڑ دو. اگر آپ اعلیٰ درجے کی کامیابی چاہتے بڑا مزہ آتا ہے جواب کرنے کامیاب آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے آپ کو نہیں اپنے ماں باپ کو. جب آپ کے ماں باپ کسی سے اپنے بچے کی تعریف سنتے ہیں، کیا اگر اپنے لیے نہیں، میری ریکویسٹ ہے اپنے ماں باپ کے لیے کریں کہ کل کو آپ کے ماں باپ آپ کی بارے میں کوئی سے بات سنیں اور وہ خوشی سے جنوں دیں. اپنے ماں باپ کے لیے تو کم از کم کریں. اعلیٰ کامیابی کے لیے اعلیٰ محنت، اور محنت کے لیے جذبہ چاہیے. کیا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ روزانہ 2 گھنٹے اسٹڈی کرتا ہے، کبھی کبھی کوئی ایک عجیب بات اس کو لگ جاتی ہے، کوئی جذبہ آ جاتا ہے، اس دن 5 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں. تو بات ایک اسٹوڈنٹ 2 گھنٹے کو 5 گھنٹے اسٹڈی کر رہا ہے، تو 2 گھنٹے والا کہ یا 5 گھنٹے والا، آپ اسمارٹ اسٹڈی کی بھی بتاؤں گا لیکن محنت تو زیادہ ہے نا. اب جذبہ جتنا بڑا جذبہ اتنی محنت زیادہ اتنی کامیابی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی جھوٹ تو نہیں ہے نا. اب جذبے کے لیے کیا چاہیے؟ جذبے کے لیے موٹیویشن ہے. تو پہلے یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا نا، تو پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. اور آج ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو اور ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، تو یہ امپاسبل ہے. تو مجھے بتائیے ہماری اس پوری معاشرے میں کوئی موٹیویشن کی کوئی فکر ہے؟ ہم بھائیوں کی کلاس 12,000 روپے دے کر اور انڈیا کی 25,000 روپے دے کر گئے، کسی موٹیویشن کلاس کے لیے فری بھی نہیں آتے. اس کے لیے بھی ٹیچر ہمیں محنت کر کے، ورنہ نہیں تو آپ کو پتا چلے آ جائے نا. اگر ایسے کہو کہ دوسرے سنڈے آ جاؤ تو دوسرے سنڈے اس کے ہاف کلاس ہو. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کرنے والے نہیں ہے. تو بیٹا کہنے کا مطلب میں نے ایک جملہ کہا، چھوڑ دے پوری دنیا کو باہر، تم نیت کرو زمانے پہ ایک احسان کر دو، بس تم بن جاؤ، تم بن جاؤ. کسی نے بننا یعنی تم بن جاؤ، تم بن جاؤ. امت انسانیت مسلمان آج زخمی بیٹھی ہوئی ہے. تمہیں کیا پتا باہر جا کر مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہو نا، لیکن تم جب کچھ بنو گے تو کرو گے نا. کم از کم انسانیت پہ تمہاری وجہ سے، ایک انسان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے یا نہیں بچ سکتی. تو بیٹا آج سے پتا چل گیا کہ دنیا میں تو اصل چیز وہ تو موٹیویشن ہے. تو آج سے تم لوگوں نے، میں نے کہا ہر ایک اپنے لیے مولانا روم ڈھونڈ لیں. میں بھی اپنے لیے ڈھونڈ رہا ہوں.
میں اس جگہ تک پہنچ کر میں روزانہ ہزاروں طریقوں سے، کبھی بکس تو کبھی ویڈیو تو کبھی لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، اور کہانی اتنی مصروفیت کے ساتھ بھی، کبھی میں لاہور جاتا ہوں تو کبھی کرک جاتا ہوں تو کبھی کہاں جاتا ہوں موٹیویشن کے لیے۔ میں پاگل تو نہیں ہوں نا، میں پاگل نہیں ہوں۔ 2 دن کی مجھے چھٹیاں مل جاتی ہیں۔ ہم کتنے مصروف ٹیچر ہیں، آپ کو پتا ہے کتنے تک چکے ہوتے ہیں، اور ہم وہ 2 دن چھٹی کبھی میں روزانہ سوچتا ہوں کہ 2 دن چھٹیاں کہاں گزاروں موٹیویشن کے لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کیوں نہیں انسان بنوں۔ تو بیٹا ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ موٹیویشن۔ اب آپ کی اپنی مرضی، آج سے آپ اس کے لیے فکر شروع کریں کہ جس طرح تم کھانا روزانہ کھاتے ہو، پینا روزانہ، اس طرح تمہیں روزانہ موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ اب کیسے ہم روزانہ موٹیویٹ؟ اس کے لیے ایک آخری زبردست طریقہ بتا رہا ہوں، زبردست طریقہ۔ اب میں جو تمہیں لیکچر دے رہا ہوں نا، اگر تمہارے دل پہ اثر کرے یا نہ کرے، لیکن میرے دل پہ، کیونکہ آپ کے دل اور میرے درمیان 5-6 فٹ کا فاصلہ ہے، لیکن میرے اپنے دل کے درمیان صرف 1 فٹ کا فاصلہ ہے۔ تم بنو یا نہ بنو، یہ میں ضرور بنوں گا۔ تم بنو یا نہ بنو، میں ضرور۔ تو اس لیے میں تمہیں آج ایک عجیب طریقہ، اگر تم نے عمل کیا تو تم مجھے دعائیں دو گے مرتے دم تک۔ آج سے تم نیت کرو کہ تم صرف موٹیویشن کلاس میں نہیں بیٹھو گے، آج سے تم موٹیویشن اسپیکر بنو گے۔ آج سے تم موٹیویشن سٹارٹ کرو گے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا۔ اگر کوئی نہ ملے، پہاڑوں کے سامنے بات کرو، اور کوئی نہ ملے تو ہاسٹل میں اپنے روم میں بیٹھ کر دیواروں کے ساتھ، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے ٹوپیوں کے ساتھ باتیں کی ہے، میں نے پہاڑوں کو آدھا گھنٹہ سنایا ہے۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ کوئی نہ ملے، کوئی ایک دوست کو مل جائے گا نا، اسے موٹیویٹ کرو۔ 2 مل گئے، اسے موٹیویٹ کرو۔ کوئی نہ ملے، اپنے کتابوں کے سامنے باتیں کرو، کیونکہ سننے والا اگر اسے سمجھ نہیں، لیکن تمہاری بات تو ہو گئی نا، تم جب بات بار بار کرو گے تمہارے دل پہ اثر کرے گی۔ تو آج سے تم سب موٹیویشن سپیکر ہو، نیت کرو، ہونا انشاءاللہ۔ 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ یہ کلاس ارینج کریں گے، اس میں اگر تم مجھے سناؤ گے تم میں سے کس نے اسٹارٹ کیا ہے، کوئی 2-3 گھر کے لوگوں کو جمع کرنے میں موٹیویٹ کرے روزانہ، کوئی اپنے کسی دوست کو بٹھا کر روزانہ دیکھا کرے موٹیویشن بکس بھی دیکھا۔ 7 ہیبٹس آف دا مور افیکٹو پیپل بکس ہے، زبردست بک ہے 7 ہیبٹ آف دا موسٹ افیکٹو پیپل۔ اس طرح اور بھی بہت سے بکس ہیں، انگلش کے، اردو کے بھی۔ کامیاب طالب علم اردو کا متاع وقت کاروان علم، کتابوں سے جو کاروان علم، کتابوں سے جو کچھ ملتا ہے نا وہ میں کو نہیں بتا سکتا۔ کتابیں پڑھا کرے روزانہ، وقت نہیں ہے 2 جملے سیکھا کرے، 5-6 لوگوں کو بتایا کرے۔ ابھی سے سچ بتائے، جھوٹ نہیں۔ تم میں سے کس کس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ فیوچر میں ایک موٹیویشن اسپیکر بننا چاہتا ہے؟ سچ بتائے۔ بے شک، ویری گڈ۔ تو کیا آپ چاہتے نہیں ہے تو کب کریں گے؟ ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وقت ہے۔ تو آج سے یہ نیت کرتے ہونے انشاءاللہ، آج سے ہم روزانہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی کریں گے۔ آپ جتنی بھی ایکٹیویٹی کریں، میرا واٹس ایپ نمبر آپ لوگ کے پاس ہوگا، بہت سے نہیں ہوگا ایک دوسرے سے لے لیں گے، مجھے واٹس ایپ کیا کریں، مجھے خوشی ہوگی، مجھ سے ہیلپ لیا کریں، میں کو گائڈ کروں گا، میں کو سینڈ کروں گا، یہ آج یہ موٹیویشن لوگ کو دے، آج یہ موٹیویشن میرے ساتھ شیئر کیا کریں کہ سب میں نے اس طرح کی، اس کا یہ رزلٹ آیا، تو میں آپ کو تھوڑی سی تسلی، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے خوشی ہوگی کہ میری وجہ سے۔ تو یہ تو نیت کرتے ہو، جو چیز اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس طرح کرو۔ باقی 1 گھنٹے میں تو سب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ ہمارے موٹیویشن بہت ضروری ہے، ہمارے موٹیویشن، اور ہمیں بدلنا ہے، اور ہمیں یونیک انسان بننا ہے، اور ہم نے اس معاشرے کو بچانا ہے۔ یہ 100 لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ہاسٹل میں 50,000 لوگ ہیں نا، آج یہ نیت کر کے اٹھے انہیں ہر قسم کی فضول چیز سے بچانا ہے، اور آج یہ بھی نیت کرے کہ آج کے بعد ہم فضول چیز نہیں دیکھیں گے۔ میں نے کہا نا، ریسرچ ہو چکی ہے کہ جب 100% آپ انلیگل ویڈیو دیکھتے تو آپ کا دماغ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے، نہ اس دنیا کے نہ اس دنیا کے۔ اور جب آپ کا یہ ہو جاتا ہے، نہ پھر آپ کو سبق یاد ہوتا ہے، پھر آپ کے مارکس کم آ جاتے ہیں، ماں باپ کو تو، اور ماں باپ کو پتا نہیں کہ بیٹا تو برباد ہو چکا ہے، تو ہم ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتا نہیں چلتا، آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نہیں سر ہم کو نہیں دیکھتے۔ میں نے ایک میٹرک کے کلاس میں ایک مرتبہ یہ لیکچر دیا کہ بیٹے ان فضول چیزوں کو چھوڑ دے، تو میٹرک کا بچہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ سر اس کے بغیر ہم کیسے جیئیں گے؟ جملہ سن لے، سر انلیگل ویڈیوز اور ان چیزوں کے بغیر یہ کیسے، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میٹرک کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جب میٹرک کا بچہ آپ کا برباد ہو چکا ہے تو پھر اسی کے بچے کی کیا حالت ہوگی؟ تو پھر آپ اسے روک سکتے ہیں۔ پھر آپ جب 27-28 سال کی عمر، پھر ماں باپ روتے ہائے بچہ برباد ہوا، یہ بربادی تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا۔ کیا تم نے اپنے بچے کی فکر کی ہے؟ کیا کبھی تم نے بچے سے پوچھا ہے؟ تو میں نے اس آپ کے جو ویڈیو کر رہے ہیں ان کو، یا جو سن رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو، دوسروں کے ماں باپ کو سمجھائے کہ وہ اس کی فکر کریں کہ اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کے۔ اور دوسری بات، اتنے فتنے فساد کا دور ہے کہ 2 اچھے لوگ بھی تمہیں مل جائیں گے، شکر کرو، وہ تمہیں 2 منٹ بھی دے دے تو اس کی شکر کرو۔ تو آپ نیت کریں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے۔
छोटे छोटे होंगे, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, स्टेज पे खड़े होकर लोग को फायदा देंगे, क्या आप ये नहीं चाहते? आपके माँ बाप खुश रहेंगे। आखिरी बात, मैंने ये काम, ये क्यों ये क्लास बुलाई और ये चीज़ हमारी इतनी मसरूफियात और ये ज़्यादा है, ये क्यों बुलाई? कासिम अली शाह आप जानते हैं बेस्ट अच्छा एक बात बोलो, मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं बोलना, मैं मुझे ये चीज़ें आती ना, मैंने कभी किसी सीखी है। मैं तुम लोग के सामने सिर्फ दर्द रख रहा। एक शख्स ने मुझसे पूछा कि आपने इस लेक्चर के लिए तैयारी की है? मैंने कहा बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। तैयारी इस चीज़ों में तैयारी नहीं होती, तैयारी तो उसके लिए होती है, मैं तो सिर्फ दिल का दर्द तुम्हारे सामने रखूंगा। अगर मेरे दिल में दर्द है और मेरे दिल में इखलास है, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, वरना तुम पे कोई असर नहीं होगा। अगर मेरे दिल में ये दर्द, अगर मैं ये है कि तुम मैं फेमस हो जाऊं या मैं देखूंगा, तुम पे कोई असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। अगर मेरे दिल में ये दर्द तुम्हारी जिंदगी बन जाए तो तुम्हारी जिंदगी बनेगी। अगर आप मुझे भी इज्जत देंगे तुम्हारी जिंदगी बनेगी। तो इस चीज में पहले अगर आप बनना चाहते हैं, दिल का दर्द रखें, इंसानियत की बदलने का, इंसानियत यूनिक बन जाए, आपकी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए, आपकी वजह से किसी के मसाइल हल हो जाए। यकीन करें मोटिवेशन से इंसान के मसाइल हल होते हैं। जब वो सुन लेता है उसके दिल का बोझ, उसकी उम्मीद ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद पे लेक्चर दूंगा, उम्मीद ही उसको उम्मीद बढ़ जाता है। हाँ मैं कीमती था, लोग मुझे कह रहे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं। तो आखिरी जुमला कासिम अली शाह ने कहा कि मैं एक मरतबा ये मोटिवेशन काम छोड़ने लग गया था कि मैं नहीं करता, और मैंने इरादा भी किया था। तो फिर किसी ने मुझे एक वीडियो सेंड की, बहुत गौर से सुने। हाँ कि एक फीमेल बूढ़ी औरत है और वो आईसीयू में पड़ी। आईसीयू में कौन लोग होते हैं? जो मौत और जिंदगी के कश्मकश में होते हैं। तो मैं मरने वाला, वो औरत वो आईसीयू में थी और वो जिंदगी मौत की कश्मकश में, और उस कंडीशन में मेरे वीडियो देखकर अपने आप को दिलासा दे रही थी, मेरी वीडियोस देख रही थी। तो उसको कोई सुकून मिल रहा हो जैसे आईसीयू में फिर देखे। और न बीमारी के वक्त तो लोग को महबूब की बातें भी बुरी लगती है। अगर ट्राई नहीं करता तो लोग दो वक्त को महबूब करते हैं, महबूब कहते हैं, तो जाकर बीमारी में से जाकर कैसे हो, तो फिर देखना क्या बात की समझ आई या नहीं? बीमारी में तो लोगों को महबूब भी दुश्मन नजर आ रहा है, और वो बीमारी में कासिम अली शाह की वीडियो देख रही है, तो इसका मतलब उसको कुछ सुकून मिल रहा है ना। कुछ लोग होते हैं मेरे दिखे अजीब होते हैं, जब हम उनके साथ बात कर लेते हैं ना, आप कितने ही गमगीन क्यों ना हो, आप उनके पास 2 मिनट बैठ जाते हैं ना, बिना बात किए उनका गम खत्म हो जाता है। ऐसे लोग मैंने देखे आज भी। तुम भी ऐसे बन जाओ, तुम भी ऐसे बन जाओ ना। खुदा की कसम मैं तुम लोगों से कुछ नहीं चाहता। क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम इतने यूनिक इंसान बन जाओ कि आकर 2 लोग तुम्हारे साथ बैठ जाए और उनके गम खत्म हो जाए? हाँ खुशियां बांटो, तुम हो सकते हो। सिर्फ तुम्हें लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से नियत करो। खुदा की कसम जो इंसान अच्छाई की नियत करता है अल्लाह पाक उसे दे देते हैं। बस सिर्फ यहाँ से उठते वक्त मुनाफिकत की नहीं, दिल से नियत करो कि या अल्लाह, और दिल में दुआ करो कि या अल्लाह बस मैं उन लोगों में बनना चाहता हूँ कि कोई आकर मेरे पास बैठे तो उनका गम खत्म हो, क्योंकि अल्लाह के नबी की सिफत थी। तो क्या तुम लोग चाहते हो? दिल से चाहते हो? तो आज से रोजाना हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ भी किया करो कि या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, तो कोई मुझसे मिले तो उसकी जिंदगी तब्दील, उसका गम खत्म, और तुम्हारी 2 बातें सुनकर लोगों का गम कम हो जाए। तो उसके बाद कासिम अली शाह ने कहा कि मैंने क्या कहा कि अब ये काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बेटा ये ना देखे कि मैंने तो फला को बात की वो नहीं मान रहा, ना कहा ये ना सोचे। कुछ चीजें रिजल्ट बहुत सालों बाद मिलते हैं, रिजल्ट बहुत आपने बात की हुई होगी। मेरी इस लेक्चर का हो सकता है 10 साल बाद कोई बच्चा का मुझसे मिले कि सर आपके लेक्चर की वजह से मुझे फायदा। मेरे नहीं, दुनिया के हर इंसान अच्छी बात दिल पे लगती है, चाहे कितने बुरे इंसान क्यों ना हो। तो आज से तो ये नियत करते हैं इंशाल्लाह। आपसे एक मशवरा ले रहा हूँ, सच बात है। मैंने तो कोशिश, मैंने तो स्टूडेंट्स से कहा भी था कि मैं हजारों के नहीं, आप में से 2-3 बच्चे होंगे जो पिक करने वाले होंगे, जो दिल से नियत, मैं उनके लिए मैंने ये नियत की है कि इंशाल्लाह मैं कुछ करूंगा कि हर संडे 3 to 4 मेरी क्लास हो। 3 बच्चे आए, 1 बच्चा आए, 1 बच्चा आए, मेरे लिए वो भी काफी। अगर 1 बच्चे की भी जिंदगी बदल गई तो मेरे लिए काफी। तो मैं इंशाल्लाह आज से मैंने ये डिसाइड किया कि हर संडे को इंशाल्लाह हमारे, आप संडे की रात मेरा स्टेटस देखा करें व्हाट्सएप का, तो जिस दिन नहीं होगा तो मैं बताऊंगा कि कल नहीं है, वरना तो इंशाल्लाह हम मोटिवेशन क्लास लेंगे। क्योंकि जब पूरा हफ्ता हम ये ले रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, इससे हजारों गुना ये जरूरी है, तो इसके लिए तो इंशाल्लाह आगे क्लासेस में आपको स्टडी के तरीके बताऊंगा। अब मुझे पता है आप स्टडी के लिए बैठ जाते हैं लेकिन दिल तंग हो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, तो इसके तरीके बताऊंगा कैसे बैठाना है, ये बताऊंगा कि असल चीज क्या होती है। जाते जाते वक्त आखिरी बात बताऊँ, असल चीज तो फोकस होती है। हम सब ये हजारों, हम में हजारों है ना यूनिक, आप में से हम में से 1 या 2 बन जाते या नहीं बनते, क्यों? चीज नहीं है। ये जो साइंटिस्ट बनते हैं, ये जो अजीम लोग बनते हैं ना, जो आजकल उन पे किताबें लिखी होती है, इनमें एक चीज होती है फोकस। आइंस्टाइन बैठा हुआ था, उसने अपने दोस्त को बुलाया था कि मेरे पास आओ, तुम्हारे पास आता हूं। दोस्त आकर बैठ गया, दोस्त खाना भी खा रहा है और आइंस्टाइन काम में मसरूफ से पता भी नहीं है कि मेरा दोस्त आ चुका है। और जैसे ही 5-6 घंटे के बाद, लेकिन दोस्त ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। दोस्त भी ऐसा होना चाहिए जो आपको डिस्टर्ब ना करे। आज हमारे कैसे दोस्त हैं?
کیسے دوست ہے کہ ہم اتنی مشکل ہے یاسر کا لیکچر آ کر موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اچھے نہیں کرتے آج کے بعد تو اسٹڈی کریں گے اور جیسے جا کر اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں میسج آ جاتا ہے جان کیا ہے سارا کچھ تباہ برباد ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے ہمارا. پھر جب ہم چھوڑے پھر ایک نیا دوسرا انسان آتے پھر دوسرا. یہ ہماری زندگی ہے. کبھی کوئی انسان آ کر پھر زندگی میں آ جاتے ہیں 2 ہفتے بعد پھر نکل جاتے ہیں. 1 ہفتہ آنے کی خوشی ہوتی ہے 2 ہفتے آنے کا غم بس یہ غم خوشی برباد ہو جاتے ہیں. تو آئنسٹائن بیٹھا ہوا تھا لکھ رہا تھا دوست بھی دوست تھا. دوست کیسے کو کہ جو دوستی کے قابل ہو. یہ وہ لکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا ڈسکوری کے لیے وہ سارا. اور وہ دوست آیا اور وہ بیٹے سے پتہ بھی نہیں چلا کوئی دوست آیا ہوا ہے پتہ بھی نہیں چلا. اور جب 6 گھنٹے کے بعد آئنسٹائن جا کر اٹھا تو دوست کھانا کھا چکا تھا. تو آئنسٹائن نے یوں دیکھا اور کہا ذرا جملہ کو سنے بڑا عجیب جملہ ہے کہ اگر یہ برتن خالی نہ ہوتے تو مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں یعنی لیکن برتن خالی ہے تو میں کھانا کھا چکا ہوں. حالانکہ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا. اس نے کہا یہ برتن خالی ہے نا اس کا پتہ چل ورنہ تو میں تو آج بھوکا رہ جاتا لیکن یہ برتن خالی ہے تو میں کھانا کھا چکا ہوں. ایسے نہیں بنتے کچھ. دیٹ از فوکس. فوکس اسے نہیں کہتے کہ میسج آئے. یہ بھی کوئی بات ہے کہ تم اسٹڈی کے وقت موبائل رکھو اور میسج آئے تم اسٹڈی تو نیت کرتے ہو نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے سنڈے کے لیے ہم کوشش کیا کریں گے. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. آج کے بعد یہ نیت کریں ہر فرض نماز کے بعد اب تو ہم تو نماز نہیں پڑھتے. یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو ہو نہیں سکتا. مسلمان ہو نماز نہ پڑھے. 16 سال ہوئے مجھے کبھی میں نے نماز قضا نہیں کی. اس کا یہ مطلب نہیں میں بڑا نیک انسان ہوں. نیک نہیں میں نے کبھی سوچے نہیں کہ میں نماز کی قضا کر سکتا ہوں. یار سوچے نا اس کے ہاتھ میں سب کامیابی ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. مسلمان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز تو ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جو بھی حاجت ہے یہ بھی یا اللہ میں یہ بننا چاہتا ہوں یا اللہ مجھے نہیں بنانے کوشش کریں گے.